عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وإماطتك الحجر والشوك عن الطريق لك صدقة وإرشادك الرجل الرديء البصر لك صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات جمعیت علماء ہند کی آواز پر اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، اس سے آپ لوگوں کی جماعت سے محبت، جماعت کے پروگراموں سے دلچسپی اور آپ کے دلوں میں جماعت کی قبولیت کی دلیل ہے۔ ہندوستان میں کسی اور جماعت کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے دلوں میں ایسا تعلق اور محبت معلوم نہیں ہوتا۔ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے نہ اس سے پہلے ہمارا کچھ لینا دینا تھا، نہ آج ہے اور نہ کل ہوگا۔ جمعیت علماء ہند تو ہمارے بزرگوں کی ایک امانت اور جماعت ہے جو انسانیت کی بنیاد پر مذہب سے اوپر اٹھ کر خدمت کرتی رہی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، خدمت کر رہی ہے اور انشاءاللہ خدمت کرتی رہے گی۔ جماعتیں ابھرتی ہیں، دفن ہو جاتی ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، طاقت مل جاتی ہے، اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور دفن ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں، اگر عوام الناس اور جنتا کی امیدوں کو پورا کرتی ہیں جماعتیں، وہ سر راستے میں کانٹے کا درخت ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی ننگے پیر چلے گا
عورت مرد بوڑھا اس کو تکلیف پہنچ جائے گی. لوہا پڑا ہے، ہڈی پڑی ہے، شیشہ پڑا ہوا ہے. فرماتے ہیں اگر تو اس پتھر کو، اس شیشے کو مثال کے طور پر اس کانٹے کو اگر ہٹا دے کہیں کسی کو کشٹ اور تکلیف نہ پہنچ جائے، فرماتے ہیں اللہ کا صدقہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوگا. دیکھو اس راستے کے اوپر تو ہر ایک چلتا ہے، ہندو بھی چلتا ہے، مسلمان بھی چلتا ہے، کرسچن بھی چلتا ہے، دھرمی بھی چلتا ہے، دھرمی بھی چلتا ہے. ارے تو سب اللہ کی سرشتی اسی کے بنائے ہوئے. یہ تعلیم ہے اسلام. میں آپ کو اللہ کے نبی کے الفاظ پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ مذہب ہے، دھرم ہے، انسانیت کا اسلام. آج دنیا کو معلوم نہیں کہ اسلام ہے، مسلمان کو معلوم نہیں کہ مسلمان کا دھرم ہے کیا. مسلمان انسان نماز پڑھ لی 5 وقت کی، یہ سب سے بڑا فرشتہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، اسلام مکمل ہے. نہیں، اسلام کے اندر اللہ کے حق کو ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کرنا دونوں ضروری ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس محتاج کا دھرم کیا ہے، اس بھوکے کا دھرم کیا ہے، اس ننگے کا دھرم کیا ہے، اس بیمار کا دھرم کیا ہے. نہیں، انسان ہے، اللہ کو پیدا کیا جس طرح میں اللہ کا پیدا کیا ہوا. یہ اسلام مذہب ہے. تو بتائے کہ اس سے بہترین مذہب اور دھرم کی تعلیم کیا ہو سکتی. آگے فرماتے ہیں وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ الَّذِي الْكَفَرَ لَكَ صَدَقَةٌ. جس آدمی کو نظر نہیں آتا آنکھوں سے، جس کی بینائی خراب ہے، اندھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، اس سے کوئی بحث نہیں. تجھے اس کا ہاتھ پکڑ کر جہاں تک جانا چاہتا ہے پہنچا دے. نہیں پہنچا سکتا، راستہ کراس کرنا چاہتا ہے تو راستہ کراس کرنا دے. اپنے گھر جانا چاہتا ہے گھر پہنچا دے. اور آگے بڑھ، مسجد جانا چاہتا ہے مسجد پہنچا دے. ہندو ہے مندر جانا چاہتا ہے مندر پہنچا دے. کرسچن ہے گرجا گھر جانا چاہتا ہے گرجا گھر پہنچا دے. اس سے کوئی بحث نہیں. کہا ہے اس کی ضرورت کو پورا کر. اگر تم نے ضرورت کو پورا کر لیا یہ صدقہ ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا، تیرے گناہوں کو بخش دے گا. اس کے غصے کے اوپر تیرا یہ عمل اس کی مدد پانی ڈالنے کا کام ہو. مدد ہے. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر 40 قدم چلا دے گا، 40 قدم، تیرے سارے اگلے پچھلے سب کام ہو دیے جائیں گے. ایک مذہب ہے میرے بھائی. دنیا جس مذہب کو کہتی ہے کہ یہ مذہب لوٹ مار کا مذہب ہے، قتلوں کا، یہ وہ مذہب ہے جسے 1400 سال پہلے اللہ کا نبی لے کر کے آیا تھا. مسلمان کو اپنی زندگی ان تعلیمات کا ماننے والا
ان تعلیمات کو اپنانے والا، اس شکشا کے اوپر عمل کرنے والا بنانا چاہیے۔ آج ہندوستان جس آندھی کے اندر پھنسا ہوا ہے اور نفرت کی جو سیاست ملک کے اندر چل رہی ہے مذہب کی بنیاد پر، وہ آج سے پہلے ہم نے اپنی 80 سال کے جیون کے اندر نہیں دیکھا۔ میری عمر 80 سال ہے اور میں جب سے بچپن سے میں نے آنکھیں کھولی ہیں، میں ایسے گھر میں پلا بڑا ہوں جہاں میں ہر طرح کے لوگوں کا ایک مجموعہ دیکھتا تھا، اپنے باپ کے زمانے میں، ان کے بعد اپنے بھائی کے زمانے میں۔ وہ پیار و محبت ہندو اور مسلمان کی جو میں نے آنکھیں کھولنے کے بعد سے لے کر آج تک دیکھا اور دیکھ رہا تھا، آج میں جس نفرت کو دیکھ رہا ہوں میں نے اس سے پہلے کبھی اس نفرت کو نہیں دیکھا۔ پروگرام بنا بنا کر اس نفرت کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ ملک کو آگ لگانے کا جو کام کر رہے ہیں، ہندوستان کی محبت اور پیار کی تاریخ کو جو آگ لگا رہے ہیں وہ آزاد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں پیار و محبت کی، اس کو سننے والے، اپنے دلوں میں اتارنے والے، اس کی قدر کرنے والے لوگ آج بہت کم ہیں۔ سمجھیں گے کہ ایک پاگل اور دیوانہ ہے اور اس کی بات ہے، لیکن کوئی مانے نہ مانے ہمارا کام تو آگ پر پانی ہی ڈالنے کا ہے۔ ہم تو ڈال رہے ہیں اور آخری سانس تک ڈالتے رہیں گے۔ کوئی مانے نہ مانے ہماری سیاست، ہماری جماعت کی سیاست 99 سال سے یہی ہے اور ہم جب تک زندہ رہیں گے اسی سیاست کر رہیں گے۔ ہم کوئی رکشنی آدمی نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے جیون میں کبھی میونسپلٹی، کبھی الیکشن نہیں رہا۔ ہم پارلیمنٹ اسمبلی کے الیکشن کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے موقع دیے تھے، ہم چاہتے تو ہم پہلی سب میں جا کر کے بیٹھتے۔ ہم نے اپنے لیے اس راستے کو جمعیت علماء ہند کا سیاست سے اسمبلی اور پارلیمنٹ کی ایک بال برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم تو مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، ہم برا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک کی ایک تاریخ اور وہ تاریخ بھائی چارے اور پیار اور محبت کی تاریخ آج سے نہیں، ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ امریکہ میں جاؤ، یورپ میں جاؤ، یورپ میں انگلینڈ میں جاؤ، وہاں کے بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، امریکہ میں واشنگٹن میں جاؤ، نیو یارک میں جاؤ، لاس اینجلس میں جاؤ، لندن میں جاؤ، یورپ میں، مینچسٹر میں جاؤ، دنیا کی ہر ملک کے لوگ ملیں گے، لیکن دیہاتوں میں جاؤ نہیں ملیں گے لوگ، اس لیے کہ دنیا کے لوگ پہنچے ہیں روٹی روزی کمانے کے لیے، کمانے کے لیے۔ چانس شہروں میں ملتا ہے، دیہات میں کیا ملے گا؟ ہمارے ملک میں
تو کیا مطلب ہے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کب سے رہ رہے ہو، انہیں معلوم نہیں کہ کب سے رہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمیشہ سے رہ رہے ہیں. کوئی تو مسئلہ نہیں رہا، نہ ماردار تھی، نہ قتل و غارت گری تھی، نہ لوٹ مار تھی. ہندوستان کے ماحول اور واتاورن میں اتنی لچک تھی، دھرم جس کو جو اچھا لگے وہ اپنا لے، ہم سب بھائی بھائی. آج کے اس ماحول میں آگ لگا دی ہمارے تاریخ کو. ہمارے بچپن میں چھوٹے بڑوں کو، چاہے بڑا ہندو ہے مسلمان ہے، چاہے چھوٹا ہندو ہے مسلمان ہے، تاؤ چاچا کہہ کر کے بلاتے تھے. اس کے بلانے پر اس کی خدمت کو اپنا فن سمجھتے تھے. آج کا ماحول یہ ہے کہ ہندو مسلمان سمجھ کر کے دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، آروں میں چیر دیا جاتا ہے. جسم کے ٹکڑے کیا ہے؟ ارے بابا پاپ کیا کیا تھا؟ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے. آگ لگا دی تم نے تاریخ کو. وہ اللہ جس کی حکومت ہے، تم اس کی ترقی کو قتل کر رہے ہو. یاد رکھو جو کر رہے ہو تمہارے سامنے بھی آئے گا. ملک برباد ہوگا، ملک ہمارا ہے. ہم کہیں باہر کے آئے ہوئے نہیں ہیں، نہ ہندو باہر کا ہے نہ مسلمان باہر کا ہے. ہندو اور مسلمان کے باپ دادا پر دادا نقل دادا چکر دادا ایک ہی تھے. اگر ہندو اور مسلمان اور کرسچن اور سکھ کے خون کے قطرے کو لے کر ٹیسٹ کراؤ گے، دونوں تینوں چاروں ایک دوسرے کے بھائی ملیں گے. ارے ظالموں، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، ملک کا ہوگا کیا؟ جمعیت علماء کی آواز یہی آواز ہے. ملک برباد ہو رہا ہے. نہ ملک کے اندر مسلمان کو چین ہے، نہ ہندو کو چین ہے، نہ کرسچن کو چین ہے، نہ دلت کو چین ہے. کسی کو تو چین نہیں ہے. ملک کہاوت میں مبتلا ہے. اگر آگ پر پانی نہیں ڈالو گے، آنے والے دن اور بربادی کے دن ہوں گے. خدا نہ خواستہ. کہاں جائے گا ملک؟ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دھرم کے لوگ جو پیار و محبت کا کیندر ہوتے ہیں وہ کی بات کرتے نہیں. آگ لگانے کی بات تو کرتے ہیں. ایسے تو بہت ملیں گے، لیکن میں کہتا ہوں ایسے لوگ جو دھرم کے کپڑے سر پر ٹوپی رکھ کر کے یا گیروئے رنگ کے کپڑے اور ٹیبل باندھ کر کے لوگوں کو پیار و محبت کا سبق دے، دھرم سے اوپر اٹھ کر وہ نہیں دیتے. ہاں، آگ لگانے والے لوگ مذہبی میں مل جائیں گے آپ کو. بابا کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جاؤ گے؟ ملک کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہماری آواز میں طاقت نہیں ہے، لیکن ہم اپنی بات کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. سنتا ہے سنے کوئی، نہیں سنتا ہے نہ سنے. ہم کل اللہ کے دربار میں جائیں گے، ہم کہہ تو دیں گے کہ اے اللہ، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. آگ لگانے والوں نے ہماری بات کو نہیں کیا. بھائی ہماری یہ تاریخ ہے، جمعیت علماء کا یہ کردار ہے. ہم
جگہ یہی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ ہم نے آسام کے مسئلے کے اوپر ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اور 40 لاکھ ہندو اور مسلمان عورتوں کا مسئلہ تھا۔ سپریم کورٹ کے دروازے کو ہم جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے، ہم نے سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ہم نے 50 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے۔ ہمارا کیا ہے، ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے کامیابی دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 25 لاکھ ہندو اور مسلمان، ہندو اور 28 لاکھ مسلمان عورتوں کے لیے سہارت، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پار ہو گئے۔ ان کا کردار تھا، آج تک ہم لڑ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہر محاذ پر کامیابی ملی۔ آج بھی مسئلہ اٹھا ہوا ہے۔ 2015 سے لے کر 18 تک کے جو سرٹیفکیٹ ہیں، آسام گورنمنٹ انہیں قبول نہیں کر رہی ہے۔ لاکھوں ہندو اور مسلمان سے ہم سپریم کورٹ میں پہنچ گئے۔ 2-4 دن کے اندر ہی ہم سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے۔ یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں، ہو سکتا ہے اکثریت ہندوؤں کی ہو، اقلیت مسلمانوں کی ہو، لیکن ہم سارا بننا چاہتے ہیں۔ ہماری تاریخ ہے، جتنا خرچ ہوگا خرچ کریں گے۔ ہمارا کیا ہے، ہم اس خطہ کے لوگ نہیں ہیں کہ سپریم کورٹ کے دروازے کو جانا کرتا ہے۔ ایک وکیل قدم رکھتا ہے تو 10 لاکھ، 15 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ، 8 لاکھ روپیہ، ایک پیشی میں 12، 13، 14 لاکھ روپیہ خرچ ہو جائے۔ جس دل میں اللہ نے خوشحالی دی ہے، وہ آتے ہیں اس طرح دے کر جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کا کرم ہے۔ میرے بھائی، ہم کیس لڑتے ہیں، آپ نے نہیں سنا ہوگا، جو لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 23 سال، ہم ان کی کیس لڑتے ہیں۔ لوور کورٹ میں لڑتے ہیں، ہائی کورٹ میں لڑتے ہیں، سپریم کورٹ میں لڑتے ہیں۔ کئی 100 آدمی ہیں جن کے کیسوں کو جمع کرنا، تقریباً 60 مقدمے ہیں جن کے اندر 600 یا 700 آدمی ہیں تقریباً، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ وہ لوگ جن کو لوور کورٹ یا ہائی کورٹ سے پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، اور ہم نے اللہ کے فضل سے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ان کو باعزت بری کرایا ہے، ان میں جہاں مسلمان 5 ہندو ہیں جنہیں پھانسی کی سزا ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی۔ خدمت کرتے ہیں، اور ہم اس خدمت کو جمعیت علماء کے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کردار ہمارے اسلاف کا ہے، بزرگوں کا ہے، جنہوں نے آج سے 99 سال پہلے جمعیت علماء کی اینٹ رکھی۔ ہم کر رہے ہیں خدمت، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہندو ہے مسلمان ہے، اس سے کیا بحث ہے، اور اللہ نے ہمیں اس دن قبول
کرنے کے لیے کوئی اللہ کا فضل نہیں، اور کوئی ہندوستان میں بڑے بڑے دولت مند ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ کوئی دولت مند یہ کہہ نہیں سکتا کہ ارشد نے کبھی کہا ہو کہ جیسے ظلم کے پیسے سے مدد کرے، میں نہیں کہا۔ یہ کام ہے جمعیت علماء کا، یہ مقبولیت ہے جمعیت علماء کی۔ ہم کام کرتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ یہ میرے بندوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی مدد کرو۔ آدمی آتا ہے پوچھتا ہوا آتا ہے کہ جمعیت علماء کا آفس کہاں ہے، اور آتا ہے اور اس طرح مدد کر کے جاتا ہے، کسی کو پتا نہیں چلے۔ کام کرتی ہے، ہم آسام میں مکانات بنا رہے ہیں، مظفر نگر میں ہم نے کتنے 100 مکانات بنائے، آج بھی 65 مکان تیار ہوئے ہیں، برابر کی زمین جس کے اندر اور تقریباً 80 مکان بننے ہیں۔ مالک اس کا سعودی عرب سے آ جائے گا، تب وہ لکھ دے گا، تب مکان بنیں گے۔ کیرلا میں مکان بن رہے ہیں، ہندوستان میں تو مکان نہیں، جو ہم نے آسام میں مکان بنائے اور بنا چکے اور بنا رہے ہیں اور بنائیں گے۔ گروؤں نے جن کو مار کر باہر کیا تھا، اس کی قیمت 48,000 سے لے کر کے 52,000 تک ملتی ہے۔ آپ کے یہاں جو سیلاب کے اندر مکانات بنے ان کی قیمت 1,13,000 بڑھی، جو ہم یوپی میں بناتے ہیں ان کی 82,83,000 بنتی ہے۔ جو کیرلا میں مکان ہے ان کا اس کے اندر اونچا ایک مکان بنتا ہے 4 لاکھ میں۔ میری آج بھی بات ہوئی ہے، ہم مسلمانوں کی بنا رہے ہیں، ہندوؤں کی بنا رہے ہیں، جمعیت علماء کے نزدیک ہندو مسلمان کو دین نہیں رہے۔ ہمارا مذہب، میں سمجھتا ہوں ہر ایک کا مذہب پیار و محبت کی بنا، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے سکھ مذہب ہو۔ مذہب کی تعلیم یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو آدمی مذہب کا لباس پہن کر کے تفریق اور دشمنی کا بیج بوتا ہے، وہ اپنے مذہب کا غدار ہے، اپنے مذہب کو ماننے والا نہیں ہے۔ یہ بھائی جمعیت علماء کا ایک کردار ہے، جمعیت علماء کی کام کرتی ہے۔ ہم آج بھی یہ بات کر رہے ہیں، ہم نے کانگریس سے بھی یہ بات کی، ہم آج بھی یہ بات کرتے ہیں۔ ہم بابا کے دور کہتے ہیں کہ حکومت کسی بھی پارٹی، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو اس کا ہوگا کہ بابا اس کرسی کے اوپر یہ پرائم منسٹر کی کرسی ہے، میں بیٹھنا چاہتا تھا، اس نے کرسی چھین لی، میرا اختلاف ہوگا۔ ہم اس کرسی کے اوپر نہ کل بیٹھنا چاہتے تھے، نہ آج بیٹھنا چاہتے ہیں، اور نہ آنے والی کل بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ جو آئے بیٹھ جائے، جو چاہے اس پر چلا جائے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہم سیاسی آدمی نہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ ملک کی اس کرسی پر بیٹھ کر ملک میں بسنے والوں کے لیے بجائے محبت کے پیغام کے تفریق کا پیغام دینا، یہ اس کرسی کے ساتھ یہ غداری ہے، اپنے ملک کے ساتھ یہ غداری ہے۔ ملک نہیں چلے گا، ملک برباد ہوگا، کرسی آباد نہیں رہ سکتی۔ جو لوگ لائے ہیں وہ لوگ اٹھا کر پھینک دی دیں گے۔
کہ ملک سب بسنے والوں کا ایک دوسرے کے بھائی ہیں، پیار و محبت کا کام کرو۔ جمہوریت ہے ملک میں، جمہوریت نام ہے کہ حکومت ہر بسنے والے کو مذہب کی آزادی دے، ہر بسنے والے کو ترقی کا موقع فراہم کرے، تعلیم اور ہنر کے اسباب پیدا کرے، اور پھر سب کے سب مل کر پڑھ کر ہنر سیکھ کر اس ملک کو آگے بڑھانے میں کندھے سے کندھا ملا کر کام کرے۔ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ ہر مذہب والے کے ساتھ بغیر کسی تفریق کے اس کی زندگی کی جائز ضرورتوں کو پورا کرے۔ یہ جمہوریت ہے۔ اگر مذہب حکومت کا اپنا ایسا بن جائے کہ اس مذہب کے ماننے والوں کے علاوہ ہمارے مذہب کے جو مخالفت یا ہمارے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں انہیں خریدنے کا نہیں ہے، ملک برباد ہو جائے گا۔ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ اور یہ ایسا ملک جہاں سینکڑوں مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، سینکڑوں مذاہب، اس ملک کی نکیل پکڑ کر صحیح سمت پر لے چلنا بڑا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ کیا تو سب کو برابری کا حق دو ورنہ ملک برباد ہے۔ میرے بھائی یہ جمعیت علماء کا پیغام ہے، اور اسی بنیاد پر آپ کا یہ اجلاس ہے جس میں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ شریک ہیں، آپ اس پیغام کو عام کریں، لے جائیں۔ اور میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، جمعیت علماء جو کام کر رہی ہے اور اس کے اندر جو طاقت ہے کوئی دوسری جماعت نہیں کر سکتی۔ صرف اس لیے کہ جمعیت علماء کا جس پیغام ہے پیار و محبت کا اور ہماری تاریخ ہے یہ، اس لیے ہماری بات کا وزن ہے۔ دوسرے، ہمارے ملک کے اندر جمعیت علماء کی منبر سازی ہو رہی ہے۔ آپ جمعیت علماء کے منبر بنیے۔ جمعیت علماء وہ پارٹی ہے جس کی ممبروں کی تعداد کروڑوں کی تعداد میں ہے، اور ہر 2 سال کے بعد ہم ممبر سازی کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کی آواز میں طاقت اس کے ممبروں کے بننے سے پیدا ہوگی۔ آپ جمعیت علماء کی آواز میں اگر طاقت، اس پیار و محبت کی آواز میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جمعیت علماء کی ممبر سازی کے اندر حصہ لیجیے اور ممبر بنیے۔ آپ ممبر بنیں گے تو جمعیت علماء کے کام کو اور طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ایک ممبر بننے کے لیے 2 روپئے، لوگ کہتے ہیں بابا 5 روپئے تو کر دو، میں کہتا ہوں میرا بس چلے تو میں تو وہی جو 70 سال پہلے 4 آنا تھی ممبری کی، میں تو وہی پہنچ جاؤں گا۔ مسلمان کو پیسے کے لیے 2 روپئے کی ممبر لا کے ہمیں نہیں ضرورت ہے، ہم تو پیسے کے لیے تھوڑے کرتے ہیں۔ یہ تو ممبر سازی ایک طریقہ ہے، ورنہ پیسہ نہیں ہے کچھ۔ آپ جمعیت علماء کی تحریک، اس کی پالیسی، اس کے نظریے سے یکجہتی کو ثابت کرنے کے لیے ممبر کرتے ہیں۔ اس کی قیمت ہے پیسے۔ آپ ممبر کریے، جو لوگ ممبر بنا رہے ہیں آپ ان سے ملیے، وہ
رسید بک دیں گے جس میں 10 20 یا 15 یا 25 یا 50 ممبر بننے کے کوپن ہوں گے. آپ ممبر بنیے اور انہیں واپس کر دیجیے. اس سے جمعیت علماء کی آواز میں طاقت ہے. میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں پھر آخر میں آپ جہاں ہیں، چاہے اپنے کھیت میں ہو، چاہے اپنے گاؤں میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے قصبے میں ہو، چاہے شہر میں ہو، ہر جگہ پیار و محبت مذہب سے اوپر اٹھ کر پھیلائیے. پیار و محبت کا معاملہ کیجیے، دوسروں کی مدد کیجیے، اپنے گلے لگائیے. یہی مذہب ہے، یہی دین ہے، یہی صدقہ ہے اور یہی چیز اللہ کو خوش کرنے والی ہے. میں اپنے یوپی صدر بہار کے جنرل سیکریٹری قادری صاحب کا اور صدر صاحب کی طبیعت خراب تھی، وہ نہیں آئے، لیکن اس علاقے کے صدر اور سیکریٹری جمعیت علماء کے تمام کارندے، پولیس کے وہ لوگ جو اس میں مددگار ثابت ہوئے ہیں، یہاں اس ضلع کے اور وہ لوگ جو اس دیہات اور شہر کے اس جلسے کے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب شریک ہونے والوں کو، سب کام کرنے والوں کے کام کو اللہ قبولیت عطا فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرمائے اور جماعت کے ورکرز کو خاص طور پر اور ایڈمنسٹریشن کو اللہ تعالیٰ صلح روی عطا فرمائے. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جلسہ تو صبح تک چلے گا آپ کا. یہ عجیب جگہ ہے، یہاں جلسہ بغیر فجر کی اذان سنے ختم نہیں ہوتا، اس لیے آپ لوگ بیٹھے رہیے. میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں، آپ جواب دے دیجیے السلام علیکم.